میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اسلامی زندگی لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس سلسلے کا موضوع امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید پلید ہے۔ واقعہ کربلا کا ذکر بھی ہوگا، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات، کرب و بلا میں جانے سے پہلے کیا کچھ ہوا اور وہاں کے کچھ واقعات، پھر بعد میں ان یزیدی فوج کا اور ان یزید پلید کے لوگوں کا کیا ہوا، اس کا ذکر بھی ہوگا۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جن کا نام حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں سفر میں تھا، نماز کا وقت قریب آیا، وضو کی حاجت پیش آئی تو دیکھا کہ ایک کنواں تو ہے لیکن ڈول اور رسی نہیں۔ میں پریشان ہوا کہ اب وضو کیسے کروں، نماز کیسے ادا کروں، کہ اچانک میں نے دیکھا کہ قریب ہی ایک مکان کے اوپر سے ایک ننھی سی بچی نے جھانکا اور پوچھا کہ اب کیوں حیرت میں ہیں، پریشان ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں، نماز کا وقت قریب ہے، مجھے ڈول اور رسی نہیں مل رہی۔ تو وہ ننھی بچی پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ جواب دیا میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں۔ تو ننھی بچی کہنے لگی آپ ہی ہیں وہ کہ جن کے چرچے ہیں، جن کے شہرے ہیں، جن کا اتنا نام ہے، اور حالت یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس بچی نے اپنا لعاب اس کنویں میں ڈالا، یکا یک کنویں سے پانی چھلکنے لگا، اوپر آ گیا۔ حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر وضو کیا، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس بچی کو بلایا اور پوچھا کہ اے بچی، ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ پاک نے تمہیں یہ کمال کس وجہ سے دیا ہے؟ اتنی زیادہ با کمال تم کیسے ہو گئی؟ تو بچی بتانے لگی اور کچھ تو نہیں، بس اتنا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتی ہوں، اس درود پاک ہی کی برکت ہے اللہ پاک نے مجھے یہ کمال عطا فرمایا ہے۔ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت یہ عہد کیا کہ میں درود پاک کی فضیلت پر ایک کتاب لکھوں گا۔ وہ کتاب دلائل الخیرات ہے جو آج مقبول عام ہے اور بہت خوبصورت درودوں کے گلدستے پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ تو درود پاک کی کتنی زیادہ فضیلت اور فائدہ ہے کہ ایسی چیزیں کہ جو عام طور پر نہیں ہوتی، درود کی برکت سے وہ بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ آئیے ایک بار مل کے درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون امام حسین؟ وہ امام حسین جو راکب دوش مصطفیٰ تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کیا کرتے، جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سونگھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چند واقعات جو کرب و بلا سے متعلق ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ کرب و بلا ملتا ہے، اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا عظیم واقعہ ہے، اسلام کی خاطر ایسی عظیم قربانی کہ جسے آج تک یاد رکھا گیا، رہتی دنیا تک حق کی خاطر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی بقا کے لیے یہ قربانی ایک عظیم قربانی شمار کی جاتی رہے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ قربانی کیا ایک حادثہ تھا کہ اچانک پیش آنے والی تھی، یا ایسا تھا کہ سارے گھر والوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جائے گا؟ کئی روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ جس کے اندر اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جلوہ گر تھے کہ اس وقت آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ کہ اتنے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو چھوٹے سے تھے، وہ دروازہ کھول کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ آپ انہیں چاہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں میں اسے چاہتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے بتایا کہ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ ہی کی امت کے لوگ انہیں بے دردی سے شہید کر دیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس جگہ کی مٹی بھی دکھاتا ہوں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بعض روایتوں میں ہیں کہ سرخ کنکر، بعض میں ریت اور بعض میں کچھ مٹی نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مٹی کو سونگا اور فرمایا ریح کرب و بلا، اس مٹی سے کرب و بلا کی بو آتی ہے۔ کرب اور بلا یعنی سخت آزمائش کی بو آتی ہے۔ پھر وہ مٹی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ جانا میرے نواسے میرے لخت جگر کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہ دن کیسا حیرت ناک، کیسا ہولناک دن ہوگا جس دن یہ منظر پیش آئے گا کہ نواسہ رسول کو یوں شہید کیا جائے۔ ایک مرتبہ سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مقام صفین کی طرف جاتے ہوئے اس مقام سے جب گزرے تو رک گئے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ جگہ کربلا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ علی جا کیوں روتے ہیں، یہ آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، حضور نے بتایا تھا کہ آپ کے نواسے کو اس فرات کے کنارے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی رونے لگ گئے تھے، میں بھی روتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو واقعہ تھا یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ پورا خاندان پہلے سے جانتا تھا۔ پہلے آقا کو بھی معلوم تھا، حضرت علی کو بھی معلوم تھا، سب جانتے تھے کہ کیا ہونا ہے لخت جگر کے ساتھ۔ محبت بہت زیادہ تھی، چاہتے تو مستجاب الدعوات نبی تھے، دعائیں کرتے قبول ہوتی۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اس شہادت سے اسے بچا لے، اس بے دردی کے ساتھ شہید ہونے سے انہیں بچا لے، اور دعا قبول ہوتی۔ لیکن آپ نے صبر کیا اور رب کی رضا پر راضی رہے، اس بات پر راضی رہے کہ ٹھیک ہے اس اسلام کے باغیچے کو سینچنے کے لیے اگر میرے نواسے کا خون بھی جائے گا، انہیں شہادت نصیب ہوگی تو ٹھیک ہے، یہ اسلام کا باغ لہلہاتا رہے، یہ کھلتا، یہ پھلتا، یہ پھولتا رہے، اور میرے نواسے کی قربانی چلی جائے، کوئی حرج نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سب کو معلوم تھا۔ اب آتے ہیں یہ ہوا کب اور اس کی بنیاد کیا بنی۔ 60 ہجری کے اندر جب یزید پلید تخت نشین ہوا اور اس نے بہت زیادہ خرابیاں کرنا شروع کی، یہ فاسق تھا، یہ لعین تھا، یہ شراب کی محفلیں سجاتا اور یہ فسق و فجور کے اندر مبتلا رہتا تھا۔ اس کے دربار میں عام تھا یہ فسق و فجور، ظلم کی انتہائیں کرتا تھا۔ اسے اپنی قوت اور اپنی طاقت کی ہوس اور لالچ ایسی ہو گئی تھی کہ یہ بہت سی خرابیوں کو کرنے لگ گیا۔ بالآخر اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ایک ایک کر کے بڑے صحابہ اجلہ جو عظیم صحابہ تھے، اہل بیت تھے، ان سے بھی اپنی بیعت لینے لگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم نبی پاک علیہ السلام کے نواسے، آپ نے انکار کیا۔ بالآخر اس نے مدینہ کے گورنر کے ذریعے بہت زیادہ آپ پر زور ڈالنا چاہا، بہت زیادہ کوشش کی، اور اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بالآخر یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب مدینہ چھوڑنا ہے۔ وہ مدینہ کہ جہاں بچپن گزرا تھا، جس مدینے کی گلیوں میں نبی پاک کے کندھوں پر سوار ہو کر سیر کیا کرتے تھے، جس مسجد نبوی کے صحن میں کھیلا کرتے تھے، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو پشت پر سوار ہو کر نبی پاک کے سجدوں کو طول دے دیتے تھے، آج وہ مدینہ چھوڑنا تھا جہاں سارا وقت گزرا تھا۔ بڑی غمگین سے کیفیت تھی، دل نہیں چاہتا تھا۔ بالآخر وہ آخری رات آئی کہ جو رات اس مدینے میں آخری تھی، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بڑا زارو کتار روئے اور اپنا سارا حال دل حضور کی بارگاہ میں رکھا کہ یا رسول اللہ اب مجھے مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ بالآخر زارو کتار روتے ہوئے وہیں آنکھ لگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ کر تسلی دیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر اگلے دن مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ چھوڑنا یہ اتنا آسان نہیں تھا۔
وہ علاقہ، وہ جگہ کہ جہاں پر آپ نے اتنا کچھ گزارا، جہاں پر آپ اور آپ کے گھر والوں کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، جہاں آپ کی فضیلتیں خود نبی پاک بیان کرتے تھے، اور اتنی زیادہ جہاں سے آپ کی یادیں وابستہ تھیں، آج اسے چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ بالآخر چھوڑا اور مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک طرف یہ سب ہو رہا تھا اور دوسری طرف کوفیوں نے، کوفہ کے رہنے والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بار بار مسلسل خط لکھے کہ علی جاں ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کریں اور اس یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ بالآخر بہت زیادہ خطوط آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک وقت وہ تھا کہ جب سارا کوفہ آپ کے استقبال کے لیے کوفہ کی گلیوں میں آیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھ دیا، بھیج دیا، بتایا کہ یہاں کے لوگ واقعی سچے ہیں، آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اطمینان رکھیں یہ بالکل آپ کی بیعت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب یزید کی طرف سے سختیاں زیادہ ہوئیں، کوفہ والوں پر آزمائش زیادہ ہوئیں، تو یہ سارے پیچھے ہٹے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی جامع مسجد میں، بڑی مسجد میں جب جماعت شروع کی تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پیچھے صف آرا لوگ کھڑے تھے نماز میں، لیکن جب سلام پھیرا تھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ وقت آیا کہ بڑی بے دردی کے ساتھ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں شہید کیا گیا، اور آپ کے پورے گھرانے خاندان کو شہید کیا گیا۔ یہ سب ہونے کے دوران وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خط بھیجا گیا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، آپ تشریف لے آئے، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بالآخر مکہ سے بھی چلے، اور جب یہ چلے تو کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے روکا کہ آپ نہ جائیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ آپ یہاں سے جائیں، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا، ہم اس بات پر مطمئن نہیں ہیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ اے لوگوں مجھے جانا ہوگا، کل قیامت کے دن اگر ان لوگوں نے یہ کہہ دیا ہم تو آپ کے نواسے کی بیعت کرنا چاہتے تھے، ہم اس یزید پلید کے ظلم کا شکار نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ کے نواسے ہمارے پاس نہیں آئے تھے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے لوگوں مجھے جانا ہوگا، میں جاؤں گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بہتی آنکھوں سے آپ کو الوداع کیا، اب مکہ بھی چھوڑ دیا، مدینہ بھی چھوڑ دیا، کوفہ کی طرف روانہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی راستے ہی میں تھے کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں شہید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پورے خاندان کے ساتھ بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ پھر آپ کے ہمراہیوں نے کچھ نے کہا کہ حضور اب کیا فائدہ، ان لوگوں نے آپ کے بھیجے ہوئے آپ کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ کر دیا ہے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں کریں گے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اب نکلے ہیں تو اب جائیں گے۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے لشکر کے ہمراہ، اور یہ لشکر کوئی جنگی لشکر نہیں تھا، نہ کوئی خاص جنگ کی تیاری تھی، یہ 72 کے قریب افراد تھے، جس میں خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے، اور اس کی غرض، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں سے جا کر بیعت لیں گے اور انہیں اسلام کے مضبوط قلعے میں، اسلام کے ایک عظیم پرچم کے نیچے آسائش والی زندگی گزارنے پر انہیں آمادہ کریں گے۔ اور اس غرض سے یہ نکلا، نہ کوئی خاص جنگی سامان ساتھ تھا، نہ کوئی اسلحہ ساتھ تھا، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے، آپ کا خاندان، آپ کے شہزادے بھی آپ کے ساتھ تھے، یوں نکلے۔ بالآخر اب واپس بھی نہیں لوٹے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اور پھر کہیں نہ کہیں وہی چیز ذہن میں تھی کہ شہادت نصیب ہونی ہے۔ آپ کے بھائی اس سے پہلے شہید کیے گئے، انہیں زہر دیا گیا، اب آپ کو بھی معلوم تھا کہ مجھے شہید کیا جانا ہے، تو رب کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے آپ آگے بڑھے۔ بالآخر پھر وہ مقام آیا کہ جس مقام پر آپ کو روک لیا گیا، وہ مقام کرب و بلا کے پاس کا مقام تھا، فرات کے پاس کا مقام تھا۔ وہاں سختیاں ایسی ہونے لگیں کہ نہر فرات پر پہرے لگائے گئے، پانی تک پینے کو نہ دیا جاتا تھا، سختیاں ایسی
کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب نہ آگے جانے دیا جاتا تھا نہ پیچھے جانے دیا جاتا تھا۔ یہ چند تنوں کے مقابلے میں، چند افراد کے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر جرار تھا، سینکڑوں نہیں ہزاروں تھے جو انہیں روکنے کے لیے آئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر ان تمام آزمائشوں پر صبر کر رہے تھے، لیکن آپ کے ساتھ ننھے بچے بھی تھے، ننھے علی اصغر، علی اوسط اور علی اکبر بھی آپ کے شہزادے ساتھ تھے۔ ننھے علی اصغر نے جب پیاس کی شدت سے بلکنا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو اور سخت شدت کی چیخ و پکار کے ساتھ جب آہو بکا کی، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے برداشت نہیں ہوا۔ بالآخر اس ننھے سے بچے کو اٹھا کر اس فرات کی طرف گئے اور ان لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگوں ہمیں نہ دو پانی، اس چھوٹے سے بچے پہ تو ترس کھاؤ، اس چھوٹے سے بچے کو تو پانی کا کچھ حصہ دے دو۔ تو وہ لوگ کہنے لگے نہیں۔ بالآخر کسی ظالم نے اس طرف سے ایک تیر چلایا جو ننھے علی اصغر کے گلے میں آ کر لگا اور آپ کی شہادت ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ چھوٹا سا ننھا بچہ تھا جو پیاس سے بلکتا تھا، جس کا کوئی قصور نہیں تھا، جس نے نہ انہیں کچھ کہا تھا نہ ان کے مخالف وہ لڑنے آیا تھا، اسے یوں شہید کیا۔ جب خون ہاتھ میں آیا تو اچھال کر کہا، اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما لے۔ بالآخر یہ قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، کبھی ایک شہزادہ، کبھی دوسرے شہزادے، کبھی آپ کے اقربا، کبھی قریب والے، کبھی آپ کے لشکر والے۔ بالآخر اس جنگ سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن جنگ چھڑنی تھی 10 محرم الحرام کو، اس سے پہلے آپ نے رات کو اپنے سارے لشکر والوں کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمانے لگے، اے لوگوں ان لوگوں کی جنگ مجھ سے ہے، یہ لوگ مجھ سے بیعت چاہتے ہیں، مجھ پر جبر کرنا چاہتے ہیں، اور آپ خون رسول تھے، آل رسول سے، آپ ظلم پر حمایت نہیں کر سکتے تھے، آپ ظلم پر خاموش کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، آپ کسی ظالم کی بیعت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ آپ کے رگوں میں نبی پاک علیہ السلام کا خون تھا۔ تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کی دشمنی مجھ سے ہے، تم میں سے کسی سے میں کوئی شکوہ نہیں کرتا، تم میں سے جو واپس جانا چاہے چلا جائے، میں کسی سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا، کسی کو روکوں گا بھی نہیں، میری خاطر تم اپنی جانوں کو یوں نہ قربان کرو، تم واپس چلے جاؤ، ان کی جو بھی دشمنی ہے یہ مجھ سے ہے، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم چلے جاؤ واپس۔ لیکن قربان جائیں ان 72 تنوں پر ہر ایک یہ کہتا تھا کہ اے امام آپ کے ساتھ آئے ہیں تو آپ کی خاطر قربان ہو جائیں گے، آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، یہ آزمائشیں، یہ سختیاں، یہ تنگیاں سب برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں گے۔ یہاں ایک طرف یہ جنگ کا منظر تھا، لیکن اس کے باوجود جب اذان ہوتی تھی، نماز کا وقت ہوتا تھا، تو اس یزیدی لشکر سے بھی کچھ لوگ آتے تھے، امام علی مقام کی سربراہی میں، آپ کی امامت میں نماز ادا کرتے تھے۔ بالآخر وہ حر نامی شخص کہ جو اس لشکر کا تھا، جب اس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت دیکھا، اس نواز رسول کے چہرے کا نور دیکھا، تو وہ بھی اس لشکر کو چھوڑ کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شریک ہو گیا، اور یہیں سے پھر شہادت کا رتبہ پایا کہ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ پہلے فوج شام میں تھا، یزید کی فوج میں تھا، لیکن پھر کیسے امام حسین کی طرف آیا اور پھر کیسے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی، اللہ پاک نے اس کی آنکھیں کھولی۔ جانتے وہ سب کچھ تھے کہ یہ خاندان رسول سے ہیں، جانتے یہ بھی تھے کہ یہ وہ ہیں جو حق کی خاطر آئے ہیں، یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ہیں جو ظلم پر خاموش نہیں رہ سکتے، یہ جانتے تھے کہ ان کے مخالف آنا یہ ہماری غلطی ہے، لیکن اس کے باوجود مال، دولت، قوت، منصب، جاہ، ان سب کی لالچ ایسی تھی، ان سب کی دل کے اندر حرص ایسی تھی کہ جس نے ان سب غلط کاموں پر انہیں آمادہ کیا، کہ کبھی پانی روکتے تھے، کبھی ظلم کرتے تھے، ہر قسم کی آزمائشوں سے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے لشکر والوں کو یوں آزما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ بالآخر وہ رات آخری تھی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات رب کی بارگاہ میں قیام کیا، عبادت میں گزاری، ساری رات رب کو خوب سجدے کیے، رب کی بارگاہ میں رب کو خوب یاد کیا، قرآن کی بڑی تلاوت کی۔ اگلا دن تھا کہ جب 10 محرم الحرام کو یہ جنگ اپنا زور پکڑ گئی تھی۔ بالآخر اس طرف سے ایک ایک جاتے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کی خاطر جان نچھاور کرنے کو اپنے لیے کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے تھے، اور کئیوں کو واصل جہنم کر کے بالآخر جام شہادت نوش کر لیتے تھے، ایک پھر دوسرے پھر دوسرے،
یوں بہت ساروں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جام شہادت نوش کیا، اور اس لشکر میں ایسے بھی تھے کہ جن کی ابھی شادیاں ہوئیں، جو بالکل شباب کی عمر کو تھے، اور ایک تو ایسے کہ جو ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، چند دن ابھی شادی کو ہوئے تھے۔ ماں نے تڑپ کر کہا تھا کہ بیٹا، جب نبی کا نواسا اس کرب و بلا میں ہے تو میں نے تجھے جو دودھ پلایا ہے اس دودھ کا حق ادا کر جا، تو بھی ان کے ساتھ شہید ہو جا۔ وہ ماں خود لے کر اپنے بیٹے کو کرب و بلا کے میدان میں آتی ہے، وہ بیٹا کہ جس کی ابھی شادی ہوئی تھی، وہ بیٹا کہ جو ایک بیٹا تھا، آنکھوں کا نور تھا، لیکن ماں کے آنسو نکلتے تھے کہ خون رسول کو، نواس رسول کو یہ اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر لے کر پہنچے، بالآخر وہ بھی بڑی ہمت و بہادری کے ساتھ حق کی طرف سے باطل کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اور اس وقت ان کی والدہ کہتی ہیں، ہاں بیٹا، آج تو نے میرے دودھ کا حق ادا کیا ہے، آج تو نے میری ممتا کا حق ادا کیا ہے، اور اس بات پر رضا کا اظہار کرتی ہے، خوشی کا اظہار۔ ٹھیک ہے، ایک ہی تھا، اور ہوتے وہ بھی آپ پر قربان تھے، لیکن مجھ سے جو ہو سکا میں آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گیا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر والوں کا جذبہ تھا، یہ کیسے لوگ تھے۔ آخر میں آپ کو جب خود جانا پڑا، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو چکے تھے، علی اوسط ابھی موجود تھے، علی اصغر شہید ہو چکے تھے۔ علی اوسط جن کا لقب امام زین العابدین تھا، یہ بڑے سخت بیمار تھے۔ ان سب شہادتوں کے بعد جو حضرت علی اوسط تھے، جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے، بابا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں کہ مجھے اجازت دیں، اب میں ان دشمنان خدا و رسول کے مقابل جاتا ہوں، ان سے لڑتا جھگڑتا ہوں، اور ہو سکا تو آپ کی خاطر، اسلام کی خاطر جام شہادت نوش کرتا ہوں۔ والد نے کہا کہ نہیں، تم سخت بیمار ہو، اور تم ہی تو ہوگے کہ جس سے امام حسین کی نسل آگے چلے گی۔ آپ کو اجازت نہ دی، بالآخر اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود شہ سوار ہو کر، گھوڑے پر سوار ہو کر آپ خود میدان کی طرف گئے، اور ہیبت ایسی تھی کہ زبان حال سے زمانہ کہتا ہوگا، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ ایسی شاہانہ کیفیت میں آپ گئے، بھوک پیاس تھی، اتنے زیادہ غم تھے، اپنے اتنے قریبیوں کو آپ نے شہید ہوتے دیکھا تھا، ان کی لاشوں کو اٹھا کر خیموں تک لائے تھے، لیکن اس کے باوجود جب آپ خود گئے تو ایسے کمال انداز کے ساتھ آپ نے جرت کا مظاہرہ کیا اور کئیوں کو واصل جہنم کیا۔ بالآخر کوئی آپ پر قابو نہیں پا سکتا تھا، کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یزیدی فوج حیران تھی، یہ کون ہے، اتنا زیادہ بہادر، اتنا زیادہ ہمت والا، اتنا زیادہ عظیم کہ جس کے مقابل کوئی آ نہیں سکتا۔ بالآخر معاہدہ ہوا، آپس میں فیصلہ ہوا، سوچ و وچار ہوا کہ کیسے کریں۔ کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے، انہیں اگر پکڑنا چاہتے ہیں، انہیں شہید کرنا چاہتے ہیں تو چاروں طرف سے گھیر لیں، اگر ایک ایک کر کے بھیجتے رہے تو یہ ہزاروں کا لشکر ختم ہو جائے گا، امام حسین کو شہید نہیں کر پائیں گے، انہیں کچھ تک نہیں کہہ پائیں گے۔ بالآخر ایسا کیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرف سے یزیدی لشکر نے گھیرا، ہر طرف سے جب تیر، بھالے، نیزے اور تلواروں کے زخم لگائے جانے لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ایک عظیم مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے۔ بہت زیادہ زخموں کے نشان جسم پہ تھے، اور بالآخر پھر آپ کو یزیدی بدبختوں نے جام شہادت پلایا، آپ جام شہادت نوش فرما کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ اصل میں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی۔ دیکھنے والوں نے یوں دیکھا تھا کہ یزید جیت گیا، لیکن رہتی دنیا تک وہ اور اس کے ساتھیوں کو باطل والا، اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو حق والا شمار کیا جاتا ہے۔ قیامت تک ہر حق کی خاطر کھڑا ہونے والا امام حسین کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے۔ کیوں؟ آپ کی یہ قربانی اصل میں اسلام کے اس باغ کو سینچنے کے لیے تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں جتنے لوگ شریک تھے، جنہوں نے حکم دیا، جنہوں نے شہید کیا، اور جو ساتھ ساتھ تھے، ان سب کا ایسا عبرت ناک انجام ہوا۔ تاریخ والوں نے اسے لکھا کہ جو بھی شریک تھا سب ایسی عبرت کی موتیں مرے۔ کسی کو آگ لگی تو وہ آگ میں جھلستا ہوا مر گیا، فرات کی پانی کی نہر بھی اس آگ کو نہیں بجھا سکی، اس نے چھلانگ لگائی۔ کوئی ایسا ہوا کہ اندھا ہو گیا، آنکھیں چلی گئی، بینائی چلی گئی اور مر گیا۔ کوئی ایسا تھا کہ جس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، چہرے پر پھٹکار پڑ گئی تھی، کسی کو جانور چیر پھاڑ کر کھا گئے،
اور کوئی عبرت کا نشان یوں بنا کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، بیماریاں پڑ گئیں، ایسے سب کے سب جتنے تھے سب کے سب قتل ہوئے، واصل جہنم ہوئے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جتنے ساتھی تھے آج تک ان کا نام باقی رہ گیا۔ یہ ایک درس جو اس واقعہ کربلا سے ملتا ہے کہ انسان اگر حق کی خاطر کھڑا ہو تو چند لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے اسے پسپائی نصیب بھی ہو، لیکن ایک وقت آئے گا حق ہونے کی وجہ سے، اللہ کا حکم ہے، حق آتا ہے باطل چلا جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ضرور حق کے ساتھ حق کا علمبردار ہو کر اسلام کے لیے عظیم شہسوار بنے گا، اس کا نام رہ جائے گا، اس کی داستان رہ جائے گی، اس کی یہ جو اتنی بڑی قربانی ہوگی یہ رائگاں نہیں رہے گی، برخلاف اس شخص کے کہ جو ظالم ہو، جو بدبخت ہو، وہ شخص کے جو حق کی طرف نہ ہو۔ ایسا شخص جو ہوگا ہمیشہ عبرت کا انجام بنے گا، عبرت کا نشان بنے گا، اور ایسا وہ ہوگا کہ جتنا بڑا مرضی ہو، تخت و تاج والا ہو، عزت و جاہ والا ہو، جیسا مرضی ہو، لیکن اپنے اس خرابی کی وجہ سے اس کی داستہ تک باقی نہیں رہے گی، وہ کچھ نہیں رہے گا، وہ لا شے بن کر رہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ اس واقعہ کربلا سے سیکھے گئے درس کی خاطر ہمیں ہمیشہ زندگی میں حق کی خاطر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام امام حسین کی یہ عظیم شہادت کہ جو محرم الحرام میں پیش آئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے خانوادے، پورے گھرانے، پورے لشکر کے ساتھ، اتنی زیادہ قربانیوں کے ساتھ اسلام کی خاطر، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا، یہ ہمارے لیے سبق دیتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے اسلامی معمولات، اسلامی احکامات کو ادا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا، چھوٹا سا معمولی سا سر درد و نماز نہیں چھوڑنی، معمولی سی تکلیف ہو تو فریضے ادا کرنا بھول نہیں جانا، کوئی آزمائش آ جائے تو سب کچھ چھوڑ نہیں دینا، آزمائش جتنی بڑی مرضی ہو، اسلام کے احکامات، اسلام کے عطا کیے ہوئے فرائض انہیں ضرور ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔